نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج چاوزہ تعلیمی ورکشاپ کا یہ تیسرا دن ہے۔ الحمد للہ بحسن و خوبی یہ پروگرام، یہ ورکشاپ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ہمارے شاگرد حافظ عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بزم کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی حسن صوتک، اللہ رب العالمین وصف کی آواز میں اور مزید شیرین عطا کرے۔ میں اس تلاوت کے بعد شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے نماز میں ہونے والی غلطیاں اور اس کا ازالہ، آپ اس کی وضاحت کریں، فلتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما،
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قابل احترام سامعین و سامعات، جیسا کہ ابھی شیخ یوسف صاحب نے کہا کہ آج کا یہ محاضرے کا یا ہمارے اس پروگرام کا اس کا تیسرا دن ہے، اور عنوان کی بھی انہوں نے وضاحت کی: نماز میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح۔ حاضرین و سامعین و سامعات، کل کے درس میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہمارے سامنے آ سکیں، اور کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور نماز کے اہم مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکیں، تاکہ ہماری نمازوں میں اس طرح کی کوئی کمی، کوئی خلل، کوئی نقص واقع ہو رہا ہو تو ہم اس کا ازالہ کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہماری اور آپ کی توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑی جو عبادت نماز ہے، ہم اس کو سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ آپ یہ جان لیں ایک بنیادی چیز کہ مرد اور عورت کے طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ جو طریقے نماز مردوں کا ہے وہی طریقے نماز عورتوں کا بھی ہے، ایک بھی فرق نہیں، ایک بھی فرق نہیں طریقے نماز میں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس پر زور دیں۔ صفت صلاح، نماز کی جو صفت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں کوئی بھی اختلاف مردوں اور عورتوں کے درمیان نہیں۔ البتہ کچھ شروط میں اور کچھ خارجی مسائل میں ضرور فرق ہے۔ مثلا کل کے درس میں ہم نے کہا کہ عورتوں کے لیے بغیر دوپٹے کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ان کے لیے رکن ہے۔ پورا سر، ہم نے کہا چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورے حصے کو ڈھکنا یہ واجب ہے عورتوں پر، بلکہ رکن ہے، اور اگر کوئی سر نہیں ڈھکتی عورت تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ اس کا تعلق رکن سے، کیفیت نماز سے نہیں ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، رفع دین کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے۔ اس طریقے میں کوئی بھی اختلاف مرد اور عورت کے درمیان نہیں۔ تو جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کا ہے۔ البتہ کچھ شروط اور ارکان میں کچھ ذرا سا بھی فرق ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ اگر کوئی عورت فتنوں سے محفوظ ہو کر کے مسجد میں آ سکتی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں آنا اس کے لیے جائز ہے، ورنہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ تو طریقہ نماز میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یہ بات بنیادی جان لیں آپ لوگ۔ جی، تو کل کے درس میں ہم تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں جس کے چھوٹنے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے طریقہ نماز کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے نماز کا، وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی طرف اشارہ اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ تقریباً ہم لوگ 6 یا 7 رکن کیا ہے سماعت کر چکے ہیں۔ نماز کے 7 رکن ہم لوگ سماعت کر چکے ہیں، ہم لوگ سن چکے ہیں۔
ہم نے کہا تھا یہ رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا، اور رکوع کے اندر اعتدال ہونا، سکون ہونا، اطمینان ہونا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے اٹھنا اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنا، یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے۔ البتہ اعتدال، رکوع کے اندر اعتدال کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے کہا کہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے۔ امام البانی رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور کتاب تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ، فقہ السنہ آپ لوگ سنے ہوں گے، سید ثابت کی فقہ السنہ، اس پر امام البانی نے تعلیق چڑھائی ہے، تحقیق اور تعلیق کی ہے۔ تو اس میں آپ نے کہا ہے کہ اطمینان واجب جو ہے، واجب اطمینان جو ہے وہ 4 چیزوں کے ذریعہ رکوع میں حاصل ہوتا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز آپ نے کہی وضع الیدین علی الرکبتین، کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا، یہ پہلی چیز اطمینان کے لیے۔ دوسری چیز تفریج اصابع الکفین، ہم جو گھٹنے پر ہاتھ اپنے دونوں رکھ رہے ہیں، انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے، اس طرح کشادہ کر کے آپ گھٹنے کو اس طرح مضبوطی سے پکڑیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھٹنے کو انگلیاں اس طرح پھیلی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے ہم رکھ لیں ایسے گھٹنے پر، نہیں، انگلیاں اس طرح پھیلی ہوں، اور اس کے بعد مضبوطی سے آپ اپنے گھٹنے کو اس طرح پکڑیں۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز مد الظہر، پیٹھ دراز ہو، لمبی ہو، یعنی سیدھی ہو، دراز جب ہوگی تبھی پیٹھ سیدھی ہوگی، اور اگر آپ جھک جائیں گے اس طرح تو آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی، تو پیٹھ دراز ہونی چاہیے، لمبا آپ کریں۔ اور چوتھی چیز التمکین للرکوع والمکث فیہ، اتنی دیر تک رکوع میں ٹھہرنا حتی یأخذ کل عضو مأخذہ، یہاں تک کہ ہر عضو اپنے ماخذ، اپنے اصل جگہ پر آ جائے۔ تو یہ 4 چیزیں رکوع میں اگر پائی گئیں تو گویا کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا ہے، اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، ہماری ہر عضو، ہماری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، تو گویا کہ ہم اطمینان کے ساتھ اب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ یہاں تک تفصیل ہماری اور آپ کی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 8واں اور 9واں رکن کیا ہے؟ 8واں اور 9واں رکن یہ ہے السجود والطمانینۃ فی، السجود، رکوع کے بعد کا رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ ہم صحیح سے سیدھے کھڑے ہو گئے اطمینان کے ساتھ، اب اس کے بعد ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ یہ نماز کا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ اعرابی والی حدیث کل کے درس میں ہم نے بیان کی کہ وہ اچھے سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، 3 بار پڑھ کر آئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب اس سے اچھی نماز نہیں میں پڑھ سکتا، تو آپ نے پوری نماز اس صحابی کو، اس اعرابی کو سکھائی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے، سکون سے سجدہ کر لو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، سجدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ سجدے کے اندر 7 اعضاء زمین پر، یعنی 7 اعضاء پر ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ اگر بغیر کسی عذر کے ہم نے ان 7 سجدوں میں، ان 7 اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو چھوڑ دیا تو ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکن ہے۔ رکن میں بغیر کسی شرعی عذر کے کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ 7 اعضاء پر تمام نمازیوں کو سجدہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں امرنا ان نسجد علی 7 اعظم، ہم سب کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، حکم دیا گیا۔ اب وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ الجبہہ، یہ پیشانی ہماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنی ناک کی طرف، یعنی پیشانی اور ناک ایک ہو گئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یدین، یہ یدین، دونوں ہاتھ بھی
زمین پر آنے چاہیے، بعض روایتوں میں الکفین ہتھیلی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والرکبتین دونوں گھٹنے ہمارے زمین پر ہونے چاہیے، گھٹنوں پر بھی سجدہ، اس کے بعد واطراف القدمین قدم کے دونوں اطراف، دونوں کنارے کے حصے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 7 اعضاء، 2 گھٹنے، اطراف قدمین 4، یدین 6، اور پیشانی اور ناک یہ کیا ہے 7 حصے ہیں۔ ان 7 اعضاء پر تمام مصلیوں کو جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 اعضاء پر سجدہ کریں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ کوئی عضو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کم کر دیا تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور رکن گویا کی صحیح طور پر آپ نے ادا نہیں کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ سن لیں، طریقہ نماز بھی ہم ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے سجدے کا؟ سجدے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے، اس طرح کوئی نہیں کرنا ایسا، یعنی ایسے کوئی نہیں رکھنا، ایسے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہے ہاتھ کا کنارہ یہ لگے زمین پر، نہیں، اس طرح پورا پھیلا کے یہ پوری ہتھیلی زمین پر ایسا ہونی چاہیے، پوری ایک دم ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، ہتھیلی پھیلی ہونی چاہیے، اور انگلیاں ملی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ انگلیاں ملی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کانا اذا سجد ضم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے تھے، انگلیوں کو ملا لیتے۔ رکوع میں کیا کرتے تھے؟ فرج اصابعہ، اپنی انگلیوں کو پھیلا کے اس طرح گھٹنے کو پکڑتے تھے آپ، لیکن سجدے میں اس طرح ہماری انگلیاں ملی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ انگلیاں ملی ہونی چاہیے، اس طرح نہیں کہ اس طرح سجدہ کر لیں، ایسا پھیلا کے، ایسا رکھ کے، ہاں، اور ایسا، انگلیاں ہماری ملی ہونی چاہیے، پھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ ہماری انگلیوں کا جو رخ ہے یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے، ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں، ایسا سجدہ کر لیتے ہیں، یعنی ہمارا ہاتھ ایسا ہوتا ہے، انگلیاں کا رخ کیا ہے قبلہ رخ نہیں ہوتا بلکہ ادھر ادھر ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں، اس طرح رکھ لیتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ بالکل ایسا سیدھا قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ جو انگلیاں کا رخ ہے یہ سیدھا قبلے کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ کہاں پر رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ ہمارے یہ جو ہتھیلی ہے یا تو اس کندھے کے برابر میں ہونی چاہیے، کندھے کے برابر میں، ٹھیک ہے؟ زمین پر جب رکھیں گے تو ایک کندھے کے برابر میں ہم اپنی ہتھیلیوں کو رکھیں گے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانوں کی لو کے بالمقابل رکھتے تھے، تو کبھی کندھے کے برابر رکھیں، کبھی کان کے حساب سے کیا ہے اپنی ہتھیلی کو رکھیں، اور اس کے بعد اپنی جو ناک اور پیشانی ہے زمین پر اس کو پورا رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ ناک اور پیشانی کو خاک آلود کریں، یہ تواضع کی ہم نے کہا کہ سب سے بڑی مثال ہے عبادت میں، تو ناک اور پیشانی کو زمین پر بہترین طریقے سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاح، جو حدیث مسیح صلاح، اس میں کہا اذا سجدت فمکن سجودک، سجدہ کرو تو یہ تمکین کے ساتھ سجدہ کرو، مضبوطی سے، یعنی پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ایک دم ٹچ ہونا چاہیے مکمل۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ دونوں ہمارے جو گھٹنے ہیں اور اطراف قدمین ہے، قدم کے نچلے حصے جہاں انگلی ہماری ہے، وہ دونوں مضبوطی کے ساتھ کیا ہے زمین پر ہم کو دبا کے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کیا ہے ہم جھک گئے، پیشانی ہاتھ لگ گئے ہمارا ختم ہو گیا، نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو، اطراف قدمین کو رکھیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہماری پیر کی جو دونوں انگلیاں ہیں، دونوں انگلیاں کہہ رہا ہوں، دونوں قدم کی، دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح موڑنا ہے، ہم کو ایسے موڑنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایسے کھڑا کھڑا قدم رکھنا، نہیں، ایسے ہماری انگلیاں مڑنی چاہیے، انگلیوں کا رخ بھی قبلہ ہونا چاہیے، قدم کی بھی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، جس طرح ہاتھ سیدھا ہم کو رکھنا ہے، قبلہ رخ کرنا ہے، اسی طرح پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، اگر انسان کے پاس استطاعت ہے اس طرح سجدہ کرنے، اور ظاہر سی بات ہے جو جوان ہے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صحت مند ہے، ان کے لیے مشکل چیز نہیں ہے، اب جو بیچارے عمر دراز ہو گئے ہیں، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اس طرح انگلیوں
کو موڑنا اور قبلہ رخ کرنا یہ ذرا مشکل امر ہے، لیکن جو اس پر طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں اور نبی کی سنت کی اتباع کا جذبہ ہے، ان کے وہ سنت کی اتباع کے حریص ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب وہ سجدہ کریں تو جب قدم رکھیں اپنا تو ہماری انگلیاں اس طرح مڑی ہونی چاہیے اور یہ انگلیوں، پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور کیا ہے اپنے پیر کو بالکل کھڑا رکھیں، پیر کو کیا ہے بالکل کھڑا رکھیں، سمجھ رہے ہیں، پیر کھڑا رکھیں، یہ نہیں نہ تو آگے کی طرف جھکنا چاہیے نہ تو پیچھے کی طرف جھکنا چاہیے، ہمارا پیر بالکل ایسا کھڑا ہونا چاہیے، یہ سجدے کا طریقہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو حصہ ہے قدم کیا کہتے ہیں یہ ذراع، ہاتھ اس کو ذراع کہتے ہیں، بازو، یہ بازو ہمارا زمین پر نہیں ٹچ ہونا چاہیے، ہتھیلی کے علاوہ ہاتھ کا کوئی بھی حصہ زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، یہ جو حصہ ہے کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ حصہ زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، لا یفترش احدکم ذراعہ کافتراش الکلب، کتے کی طرح، کتا اس طرح کر کے بیٹھتا ہے نا سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتے کی طرح کوئی اپنے بازو کو نہ پھیلائے جب سجدے میں، تو یہ حصہ ہمارا زمین پر ذرا سا بھی نہیں، یہیں تک بس، یہ جو ہتھیلی ہے یہ ہتھیلی ہماری زمین پر ٹچ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ کو اس طرح ہم کو اٹھا کے رکھنا، اس طرح اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، پہلو میں اس طرح ملا کے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس طرح یہ پہلو میں ایسا نہیں کر سکتے، ایسا ایسا کرنا سجدہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ پہلو سے ہمارے یہ جو ہتھیلی ہے، ہاتھ ہے، یہ اس طرح دور ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے حتی یبدو بیاض ابطیہ من ورائہ، آپ کی یہ سفیدی دکھنے لگتی تھی، یہ دکھتا تھا، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کیا ہے جانور کا چھوٹا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا، اس طرح کشادہ رکھیں، سمجھ رہے ہیں، کشادہ رکھنا ہے، پہلو سے اس طرح ملا کر، البتہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایسے نہیں کریں گے کہ آپ کے بغل والے کو تکلیف ہو، آپ جیسے ممکن ہو سکے اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن تنہا اگر آپ پڑھ رہے ہیں، امام ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرح آپ کو مکمل سجدہ کرنا ہے، پہلوؤں سے اس حصے کو دور رکھنا ہے، زمین پر اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ران جو ہماری پیر کی ران ہے وہ پیٹ سے بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے، پیٹ سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے، ران اور پیٹ میں ذرا بھی کیا ہے مس نہیں ہونا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے لگنا نہیں چاہیے، ران اور پیٹ دونوں دور دور ہونا چاہیے، تو اس طرح ہم کو سجدہ کرنا، یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اس میں بے شمار لوگ کیا ہے غلطی کرتے ہیں، کسی کا یہ ٹچ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح سجدہ ملا کے پہلوؤں سے ہاتھ کیا ہے ملا رہتا ہے، اس طرح سجدہ کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ اتنا چھوٹا کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہے پیٹ اور ران کا حصہ ٹچ ہوتا رہتا ہے، یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سجدہ کے خلاف ہے، لہذا یہ ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ جان لیں، ایک غلطی سجدے میں یہ لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے پیشانی اس طرح زمین پر رکھتے ہیں کہ ناک کا حصہ زمین پر ٹچ نہیں ہوتا، ناک کا حصہ کیا ہے زمین پر ٹچ نہیں ہوتا ہے، صرف اسی پیشانی پر پورا زور دے کر کے سجدہ کرتے ہیں، ناک کا حصہ ٹچ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ان کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لن یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجمیع، اس شخص کی نماز ہی نہیں صحیح ہے جو جس کی ناک زمین پر ٹچ نہ ہو، جس کی ناک زمین پر ٹچ نہ ہو اس کی نماز ہی صحیح نہیں۔ تو جس طرح پیشانی ہم کو زمین پر لگانی ہے، یہ ناک بھی زمین پر لگانا ہے، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ کیا ہے سجدے میں رکھیں، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، اور یہ جو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پہلو سے یہ ہاتھ دور ہو، بالکل ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کا حصہ زمین پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ران اور پیر میں کوئی ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا پیر ران جو ہے ایک دم سیدھی ہو، نہ تو آگے کی طرف جھکی ہو نہ پیچھے کی طرف، اس طرح ران پوری پیر ایک دم کھڑا ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے سجدے میں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر حدیث کو صحیح مانا جائے، جیسا کہ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا، سجدہ کرتے وقت دونوں قدم کو ملا کر رکھیں، دونوں قدم کو کیا ہے ملا کر رکھیں، اس طرح نہیں کہ ایک پیر یہاں ایک پیر یہاں، ایسا نہیں، جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پیر دور دور رہتے ہیں، فاصلہ رہتا ہے دونوں قدم کے بیچ میں،
لیکن سجدہ کرتے وقت جو ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کیا ہے اپنے دونوں قدم کو بھی ملا کر رکھتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے آپ کے حجرے میں، اچانک آپ کیا ہے حجرے سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے، تو وہ ڈھونڈنے لگیں تلاشتے تلاشتے مسجد میں جب گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم پر پڑا، آپ سجدے میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دونوں قدم دور دور اس طرح ہوتے جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ دونوں قدم پر بیک وقت کیسے پڑ گا؟ نہیں پڑ سکتا تھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں اس طرح ملے ہوئے تھے، تب آپ کا ہاتھ دونوں قدم پر پڑا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں قدم بھی ہمارے ملے ہونے چاہیے۔ تو سجدے کے متعلق بات آگئی سمجھ میں اتنی؟ جی جی شیخ الحمدللہ۔ اچھی بات۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پھر اس جو بات ہم نے کہی کہ سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر آپ سجدہ کریں، اطمینان سے سجدہ کریں، پھر سجدے سے اٹھنا یہ بھی رکن ہے، سجدے سے اٹھنا یہ بھی رکن ہے، اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھاؤ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی سجدہ کرتے ہوئے جس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اطمینان کے خلاف ہے۔ اطمینان جس کا چھوٹ گیا گویا کہ نماز کا ایک اہم رکن چھوٹ گیا، اور رکن چھوٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ نظارہ ہم کو تراویح کی نماز میں ملتا ہے۔ آج کل اپنی مسجدوں میں بھی اس طرح کی روایت شروع ہو گئی ہے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میں 8 رکعت پڑھ کے نماز چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ نماز کا مذاق اڑانا ہے، نماز کا استہزاء ہے، نماز کی تحقیر ہے، یہ نماز کی توقیر اور تکریم نہیں ہے۔ پھٹافٹ رکوع سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو 3 بار لوٹا دیا، حالانکہ وہ صحابی بیچارے تھے، بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن باوجود اس کے ذرا جلد بازی تھی ان کی نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں، ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، سب کو اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کیا ہے دوسرا سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان اذا رفع رأسه من السجدہ، جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے لم یسجد حتی یستوی جالسا، تو آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ اچھے طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے 10واں اور 11واں رکن ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد سجدے کی کیفیت بھی ہم نے بتا دی، اور اس میں ہونے والی بعض غلطیوں، بعض لوگ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ایک قدم ان کا اگر زمین پر ملا ہوا ہے تو دوسرا زمین سے ذرا سا اٹھا ہوا رہتا ہے، زمین سے اٹھا رہتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ اگر سجدے کے پورے سجدے میں اگر اس کا سر اٹھا کیا ہے پیر اٹھا رہا، پورے سجدے میں ایک پیر یا دونوں پیر زمین پر ٹچ نہیں ہوئے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگر آپ کا پیر اس طرح اٹھا رہا زمین سے ٹچ نہیں رہا تو گویا کہ آپ نے رکن ادا ہی نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پیر ہم نے کہا جس طرح کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو سکے۔ اس کے بعد دیکھیں 12واں اور 13واں رکن ہے نماز کا التشہد الاخیر والجلوس فیہ، جو آخری تشہد ہوتا ہے، 2 رکعت والا تو پہلا تشہد جو ہے وہی پہلا وہی آخری ہے، 3 رکعتوں میں 2 تشہد آتے ہیں، 4 رکعتوں والی نماز میں 2 تشہد آتے ہیں، تو آخری جو تشہد ہے وہ بھی رکن ہے، آخری تشہد یہ رکن ہے اور اس میں بیٹھنا بھی رکن ہے، تشہد پڑھنا بھی اور اس میں بیٹھنا یہ دونوں چیزیں رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہاں، تو تشہد اگر کوئی بھول جائے تشہد اخیر پڑھنا، مثلا
تشہد میں بیٹھا وہ کیا ہے درود پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لیا، اور جو بھی دعائیں اس کو یاد تھیں وہ سب پڑھ لیا، لیکن تشہد نہیں پڑھا، تو ایسے انسان کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ اس کا ایک رکن چھوٹ گیا۔ تو بیٹھنا بھی رکن ہے اور تشہد پڑھنا بھی رکن ہے۔ اور پہلا تشہد جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پہلا تشہد واجب ہوتا، آخری تشہد رکن ہے، اس کو نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو اس میں بیٹھنا بھی اور تشہد پڑھنا یہ دونوں چیزیں رکن ہیں۔ اس کے بعد 14واں رکن نماز کا تسلیم ہے۔ تسلیم کا مطلب سلام پھیرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَتَحْلِيلُهَا التسلیم۔ تکبیر کیا ہے؟ تحریم ہے، اور تسلیم کیا ہے؟ تحلیل ہے۔ اس سے اب ہم نماز سے حلال ہو گئے، سلام پھیر دیا، اب ہم کیا ہے جو چیزیں اب نماز کے اندر ہمارے لیے حرام ہو گئی تھی، اب وہ چیزیں کھانا پینا، بولنا چلنا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ تو یہ سلام، ایک سلام صرف رکن ہے، ایک طرف سلام پھیرنا کیا ہے؟ رکن ہے، دوسری طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا کیا ہے؟ رکن ہے، دوسری طرف پھیرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یختم الصلاۃ بالتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی تسلیم سے، سلام سے ختم کرتے تھے۔ لہذا بعض جو مذاہب ہیں، مثلا احناف وغیرہ کے مذہب میں کیا ہے، اگر کسی بھی چیز سے کوئی ہنس کے بھی نماز کو ختم کر سکتا ہے، ہوا خارج کر کے بھی نماز کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ عجیب عجیب نقطۂ نظر اور کیا ہے عجیب عجیب اقوال ہے اس مسئلے میں۔ نماز ہی اس کی باطل ہو جاتی، وہ نماز کہاں ختم ہوتی، نماز باطل ہو جاتی۔ لہذا تسلیم السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کہنے سے ہماری اور آپ کی نماز ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اور کوئی دوسری حرکت، کوئی دوسرا کلمہ بول کر کے ہماری نماز ختم نہیں ہوتی بلکہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 14 ہو گئے۔ آخری رکن کیا ہے؟ ترتیب بین الارکان۔ یہ جو ترتیب نماز کی ایک ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، پھر تسلیم ہے، یہ جو ترتیب ہے ایک، یہ کیا ہے؟ ارکان کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ رکوع سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ترتیب ہے قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، تسلیم، اس طرح یہ ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ترتیب بھی ہماری الٹ گئی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ ترتیب نماز کا یہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو یہ 15 ارکان اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان 15 ارکان میں سے کوئی بھی رکن کسی بھی مصلی کا چھوٹ گیا، چاہے عمدن جان بوجھ کر یا نسیانن اور سہون بھول چوک کر، تو اس کی نماز باطل ہے، الا یہ کہ اس رکن کو بھی لوٹائے اور رکن کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں سجدہ سہو کرے، تب اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر اس رکن کو نہیں لوٹاتا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے واجبات کو بھی ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ طریقہ نماز اس میں بھی آئے گا، غلطیاں بھی اس میں آئیں گی، اس کی اصلاح بھی ہوگی۔ تو واجبات الصلاح میں نماز کے واجبات کیا کیا ہیں، کیا چیزیں نماز میں واجب ہیں، اس کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ سن لیجئے کہ جو بھی چیزیں نماز میں واجب ہیں، چاہے وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں، یعنی واجب کا تعلق قول سے ہو، ذکر سے ہو، بولنے سے ہو، یا واجب کا تعلق فعل سے ہو، عمل سے ہو، تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی واجب عمل نماز کا اگر چھوٹ گیا تو اس کی 2 حالتیں، یا تو سہو کی بنیاد پر، یعنی بھول چوک کی وجہ سے کوئی واجب عمل، کوئی واجب قول چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، سجدہ سہو سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی واجب قول یا واجب فعل اور عمل چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اگر اس کے وجوب کا اس کو علم ہو، اگر وہ جانتا ہو، آدمی وہ مصلی و نمازی جانتا ہو نماز میں یہ چیز واجب ہے، پھر بھی اس نے چھوڑ دی جان بوجھ کے، تو اس کی نماز بالاتفاق باطل ہے۔ لیکن اگر بھول چوک کی وجہ سے کوئی واجب چیز چھوٹ گئی نماز کی تو سجدہ سہو کر لے، اس کی بھرپائی ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو اب واجب کیا کیا چیزیں ہیں نماز میں؟ واجب چیزیں کیا کیا ہیں نماز میں؟ ایک چیز کیا ہے؟
دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، جس کو بہت سارے لوگ عوام میں کیا ہے ثنا کہتے ہیں، ثنا پڑھنا۔ تو استفتاح نماز جس سے ہماری شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، جہاں سے ہمارا ذکر، ہماری سب چیزیں شروع ہوتی ہیں، تو اس کو دعاء الاستفتاح، چاہے اللہم باعث بینی پڑھیں آپ، چاہے سبحانک اللہم بحمدک، چاہے انی وجہت، یہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد، تو ان میں سے کوئی بھی دعا آپ ایک پڑھ لیں تو آپ کا کیا ہے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ ساری دعائیں استفتاح کو آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی ایک ہی نماز میں اللہم باعث بینی پڑھ لیا، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیا، پھر اللہم رب جبرائیل وہ کیا ہے یہ ثنا پڑھ لیا، انی وجہت پڑھ لیا، نہیں۔ بہتر یہ آپ ایک قاعدہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، جب کسی عمل کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، دعا استفتاح کے متعلق مسئلہ ایسے ہی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، کبھی یہ دعا پڑھی، کبھی یہ دعا پڑھی، کبھی یہ دعا پڑھی، تو اب قاعدہ اس میں کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ ہم اب جو نمازیں پڑھتے ہیں، کسی نماز میں یہ دعا استفتاح پڑھیں، کسی نماز میں وہ دعا استفتاح پڑھ لیں، کسی نماز میں وہ دعا استفتاح پڑھ لیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، جس کو یاد ہے وہ ساری دعائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی سنت کو لازم نہیں پکڑنا چاہیے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں ہوں، مختلف طریقے ہوں، مختلف دعائیں ہوں جس کے متعلق، تو ان ساری دعاؤں کو کبھی کبھار پڑھنا چاہیے، کبھی یہ دعا پڑھ لیں، کبھی یہ دعا پڑھ لیں، کبھی یہ دعا پڑھ لیں، تاکہ ہر سنت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہو جائے۔ تو لہذا ایک ہی دعا استفتاح کو لازم نہ پکڑیں۔ ہم نے کہا کہ جمہور اہل علم کے ہاں دعائے استفتاح سنت ہے، جمہور فقہا نے دعائے استفتاح کو سنت کہا ہے، لیکن وہیں پر بہت سارے اہل علم اور فقہا نے دعائے استفتاح کو واجب کہا ہے۔ مثلا امام احمد سے ایک روایت ہے، امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، ابن رشد رحمہ اللہ نے بدایت المجتہد کے اندر واجب کا قول امام شافعی سے، امام ابو حنیفہ سے بھی نقل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور صحابہ و تابعین سلف میں سے بھی کئی لوگ اس کے قائل ہیں، امام صنعانی رحمہ اللہ، امام البانی اور بھی کئی لوگ اسی کے قائل ہیں کہ دعا استفتاح واجب ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دعائے استفتاح ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مسیح صلاح ہی میں ہے کہ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتى يتوضا، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے۔ آپ نے پورے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا ثم يكبر، تکبیر تحریمہ کا ہے، وَيَحْمَدِ اللَّهِ، اور اللہ کی حمد بیان کرے، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اللہ کی تعریف بیان کرے، وَيَقْرَأُ، پھر وہ تلاوت شروع کرے، وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن میں سے جو کچھ اسے یاد ہو، جو آسانی سے پڑھ سکتا ہو، اس کی تلاوت کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے ثم يكبر، تکبیر تحریمہ کا ہے، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تو حمد و ثنا یہی دعائے استفتاح کی حمد و ثنا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی دعائے استفتاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا کہا؟ نماز مکمل نہیں ہوگی اس، اور نماز کس سے تکمیل ہوتی ہے؟ تو واجب ہو یا رکن ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعائے استفتاح واجب ہے، دعا استفتاح کیا ہے؟ واجب۔ اور دعا استفتاح میں اصل یہی ہے کہ اس کو سرن پڑھا جائے، بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ البتہ تین حالات میں دعا استفتاح ساقط ہو جاتی، تین حالات میں ہم کو دعا استفتاح نہیں پڑھنی ہے۔ پہلی حالت نماز جنازہ میں، نماز جنازہ یہ بھی نماز ہے نا، نماز جنازہ میں ہم کو استفتاح نہیں پڑھنی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طلحہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو آپ نے نماز جنازہ کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے، سورہ فاتحہ سے انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے کہا لتعلموا انہا سنہ، تاکہ تم لوگ جان جاؤ کہ یہی سنت ہے۔ تو جنازے کی نماز میں ہم کو دعا استفتاح نہیں پڑھنا ہے، سیدھا اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری حالت جہاں پر دعا استفتاح ساقط ہو جاتی، جب مسبوق آدمی یعنی کوئی نماز میں آیا اور قیام کی حالت نہیں پایا، قیام کی حالت
نہیں پایا، یا اتنا بھی وقت اس کو نہیں ملا، یعنی قیام پایا، قیام پا لیا، لیکن اتنا وقت اس کو نہیں ملا کہ اس کا ظن غالب یہ ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ دعا استفتاح کے ساتھ سورہ فاتحہ اگر پڑھوں تو امام رکوع میں چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا، واجب کو چھوڑ دے گا۔ یعنی یہاں رکن اور واجب کا مسئلہ ہے نا، اگر کیا ہے واجب کو ادا کرے گا تو رکن چھوٹ سکتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اس کی چھوٹ سکتی ہے، امام سجدے میں جا سکتا ہے، آدمی کو یقین ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی آئے نماز میں پڑھے، اب امام صاحب کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو معلوم ہے کہ اگر میں دعا استفتاح پڑھا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا، وہ دعا استفتاح کو چھوڑ کر جو رکن ہے، جو اہم ہے، اس کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پورا اس کو قیام ملتا ہے یا ظن غالب یہ ہے کہ وہ دعا استفتاح کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی قیام میں پڑھ سکتا ہے، تو دونوں چیزیں پڑھنا اس پر ضروری ہے۔ البتہ اگر سیدھا رکوع میں آ کے ملتا ہے یا قیام میں کھڑے ہوتے ہی امام رکوع میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں محل فرد اس کو ملا ہی نہیں، جس حالت میں دعا استفتاح پڑھنا ہے وہ حالت ہی اس کو نہیں ملی، اسی وجہ سے دعا استفتاح کی فرضیت بھی اس سے ساقط ہو جائے گی۔ تیسری چیز، تیسری حالت، جب آدمی کو یاد ہی نہ ہو، آدمی کو کیا ہے یاد ہی نہ ہو، دیکھ کر بھی پڑھ نہ سکتا ہو، تو ایسی حالت میں دعا استفتاح اس سے ساقط ہو جائے گی، اس کے لیے دعا استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں، غلطی یہ کرتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں اگر امام سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا یا امام تلاوت شروع کر دیا تو لوگ آتے ہیں کیا کرتے ہیں، سیدھا اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہاں غلطی ہو رہی لوگوں سے، سمجھ رہے ہیں، امام تلاوت کر رہا ہے، آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے مختصر دعائے ثنا جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مختصر یہ دعا پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ امام کی اتباع کریں، امام کی اقتداء کرنے میں لگ جائیں۔ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے تو آپ بھی جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اطمینان، اس کے بعد امام کی تلاوت غور سے سنیں۔ یہ نہیں کہ نماز شروع ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ ختم ہو گئی ہے، شروع سے اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو دعا استفتاح بھی چھوڑ دیں، نہیں، دعا استفتاح نہیں چھوڑنی آپ کو، یہ واجب ہے۔ تو اگر وقت آپ کو مل رہا ہے پڑھنے کا، اگرچہ امام کی قراءت شروع ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، آپ کو وقت مل رہا ہے، آپ کا ظن غالب یہی ہے کہ میں دعا استفتاح کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دعا استفتاح بھی پڑھے، ٹھیک ہے، یہ واجب۔ دوسرا واجب کیا ہے، دعا استفتاح کے بعد دوسرا واجبی عمل کیا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ بعد کیا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ بعض مالکیہ وغیرہ جو کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، خود امام مالک رحمہ اللہ موطا میں اس طرح کی روایتیں لائے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اس طرح کی روایت خود موطا میں موجود ہے، لیکن بعض مالکیہ کہتے ہیں امام مالک کی تقلید کرتے ہوئے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو تین حالتیں ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی تین حالتیں۔ پہلی حالت کیا ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھے، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی، ہتھیلی، کلائی اور بازو تینوں پر اس طرح ملا کے، اس پر بھی ہونا چاہیے کلائی، یہ کلائی ہے، اس پر بھی ہونا چاہیے کچھ حصہ، یہ بازو پر بھی، اس طرح اگر ہم رکھیں گے، رکھنا ہے صرف، سمجھ رہے ہیں، یہ رکھنا، اس طرح دیکھیں، یہ ایسا رکھ دیا ہم نے، یہ رکھنا ہے، پکڑنا نہیں، رکھنا، کلائی کیا ہے، ہتھیلی، کلائی، بازو، تینوں چیزوں پر اس طرح رکھنا ہے، جیسا کہ وائل ابن حجر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں گا، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے غور کیا، جب دیکھا آپ نے فکبر ورفع یدیہ، آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ اٹھایا اپنے کان کے لو تک، یہاں تک ہاتھ اٹھایا، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والصاعد، سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، رسغ، کلائی اور اس پر بازو پر رکھنا، اس طرح تینوں رکھنا، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، وضع الید الیمنى على الذراع اليسرى، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھنا، اس طرح، کلائی پر نہیں، یہاں اس طرح سیدھا بازو پر، سمجھ رہے ہیں، یہاں
جیسا کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے، بائیں بازو پر، تو یہاں سے اس طرح رکھنا، ہتھیلی کہاں رکھنا، یہاں سے رکھنا بازو پر، اس طرح، سمجھ رہے ہیں، اس طرح یہ رکھنا، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں اس طرح رکھنا، یہ حصہ کیا ہے، یہ ہاتھ رکھے ہم اس طرح رکھ لیے بازو پر، ہتھیلی پر نہیں، یہ تو پہلا طریقہ ہم نے بتا دیا۔ تیسرا طریقہ ہے قبض کا، قبض پکڑنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑنا، اس طرح، سمجھ رہے ہیں، اس طرح پکڑنا، یہ پکڑنا ہوا، پکڑنا، چاہے ایسا پکڑیں چاہے ایسا پکڑیں، کچھ بھی پکڑیں ایسا، یہ قبض ہو گیا، اور وہ ہم نے رکھنا بتایا تھا، یہ رکھنا ہے، یہ قبض ہے۔ تو یہ تین طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ہر رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، ہر رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ بعض لوگ کیا ہے دوسری تیسری چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا سیدھا الحمد سے شروع کر دیتے، یہ غلط ہے۔ استعاذہ ہر رکعت میں ضروری ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں سنت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سنت کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور اعوذ باللہ کے واجب ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن پڑھو تو کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھو، جب بھی پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، سمجھ رہے ہیں۔ جمہور کیا کہتے ہیں کہ ساری نمازوں کی جو قرات ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی جو رکعتوں میں تلاوت کی جاتی ہے وہ سب ایک ہی قرات ہے، ایک ہی قرات کیسے ہوگی بھائی، آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، یہاں تک تو ایک قرات ہوئی، لیکن اس کے بعد رکوع کر رہا ہے، رکوع میں اتنا لمبا ذکر کر رہا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ذکر کر رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے، سجدے میں ذکر کر رہا ہے، پھر سجدے سے اٹھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے ذکر کر رہا ہے، پھر اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ فصل نہیں ہو گئی، یہ فصل ہو گئی۔ تو اب جب فصل ہو گئی تو گویا کہ دوسری رکعت کی جو قرات ہے وہ دوسری قرات ہوگی۔ اگر آپ استمرار کے ساتھ پڑھتے جائیں، ایک پارہ 30 پارہ پڑھ لیں وہ کہیں گے ایک قرات، لیکن یہاں تو اتنا فصل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ نئی قرات دوسری قرات سمجھی جائے گی، لہذا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہی قول ہم نے کہا کہ سلف کی ایک جماعت کا ہے، امام عطا ہیں، ثوری ہیں، اوزائی ہیں، داؤد ہیں، ابن حزم ہیں، امام احمد سے ایک روایت ہے، ابن سیرین، ابن جریج، امام البانی، بہت سارے لوگ اسی کے قائل تھے، اور امام عطا نے اسی آیت سے استدلال کیا، انہوں نے کہا الاستعاذۃ واجبۃ لکل قراءۃ فی الصلاۃ وغیرہا، نماز میں ہو غیر نماز میں ہو ہر قرات کے لیے استعاذہ واجب ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے ان سے کہا من اجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کیا اس آیت کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا ہاں اسی آیت کی وجہ سے، گویا کہ سلف بھی ہر نماز میں ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنے کو واجب سمجھتے تھے، لہذا اگرچہ جمہور کا کہنا سنت ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہر قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے، پھر بسم اللہ پڑھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ باللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسے پڑھنا چاہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جیسے بھی جو آپ کو یاد ہو وہ اعوذ باللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ استعاذہ ہو گیا۔ تو یہ غلطی لوگ جو عام طور پر کرتے ہیں کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں استعاذہ نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، وہ غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں جمہور نے اس کو سنت کہا ہے، لیکن سنت کی کوئی واضح دلیل نہیں، کیونکہ صیغہ امر ہے ہمارے پاس، اور امر کے تعلق سے قاعدہ ہے الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو قرینہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ پڑھا ہو، یہاں امر ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، آمین کہنا یہ بھی واجب ہے، امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، سب کے لیے، اور جہرن کہنا واجب ہے، سرن کہنا نہیں کہ اپنے اندر ہی کہ آمین، نہیں، جہرن کہنا واجب ہے، اور اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا امن الامام فامنوا، جب امام کہے تم لوگ بھی آمین کہو، آمین کہنا، لہذا آمین سب کے لیے ہے، اور جہرن کہنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ واجب کا واجب کی بات سمجھ رہے ہیں نا، ہم نے شروع میں بتایا
کہ جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے، اس کے وجوب کا علم بھی ہو پھر بھی چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سہون چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانچواں اور چھٹا واجب کیا ہے؟ تکبیرات الانتقال اور سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے وقت، یہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیر ہیں سب کی سب کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ تکبیر تحریمہ رکن ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں سب کی سب واجب ہیں۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، یہ بھی واجب ہے۔ ربنا ولک الحمد بھی کہنا واجب ہے سب کے لیے، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہنا واجب ہے۔ اسی طرح امام ہو تو اس کے لیے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہنا واجب ہے۔ مقتدی ہو اس کے لیے بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر حدیث میں کیا ہے، اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو۔ اگر اس حدیث سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس حدیث میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ امام بھی صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا؟ کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے تھے امامت کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اس کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ حدیث میں آئے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مسیح صلاح جو ہے بار بار ہم نے جو پیش کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق نماز سکھایا، آپ کہتے ہیں ثم يقول سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہاں تک کہ وہ مکمل سیدھا کھڑا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ثم یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں کب؟ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاتے، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کا ایک الگ ذکر ہے، اس کا ایک الگ ذکر ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد کا ذکر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ثم یقول وهو قائم، پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ تو رکوع سے اٹھنے کا جو ذکر ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کا جو ذکر ہے وہ ربنا ولک الحمد۔ یہ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے، مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، جب کھڑا ہو جائے گا تب ربنا ولک الحمد کہے گا، اور اگر اٹھتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اٹھتے ہوئے ربنا ولک الحمد یہ ذکر نہیں ہے، اٹھتے ہوئے جو ذکر ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح امام دونوں پڑھتا ہے اسی طرح مقتدی بھی دونوں پڑھے گا۔ تو اٹھنے کا الگ ذکر ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کا الگ ذکر ہے، تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، سب لوگ پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہیں، امام مقتدی سب۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا واجب، ایک مرتبہ کم سے کم، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا کیا ہے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو ذکر کیا کرتے تھے، کوئی بھی آپ ذکر کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ایک سے زائد مرتبہ اہل علم کہتے ہیں سنت ہے، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی نہیں پڑھا، مثلا کیا ہے سجدے میں گیا اٹھ گیا بھول کے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے نماز پھر سجدہ سہو کرے گا آخر میں۔ اسی طریقے سے آٹھواں اور نواں واجب عمل کیا ہے؟ التشہد الاول و جلسہ، پہلا تشہد پڑھنا اور اس میں بیٹھنا، پہلا تشہد، آخری تشہد پڑھنا اور بیٹھنا ہم نے کہا رکن ہے، وہ چھوٹ گیا نماز باطل، لیکن پہلا تشہد جو ہے پڑھنا اور اس میں بیٹھنا یہ واجب ہے، واجب ہے۔
لہذا آدمی دوسری رکعت میں اگر نہیں بیٹھا، سیدھا اللہ اکبر کہہ کے کیا ہے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، بیٹھا نہیں، تو کیا کرے گا اب وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا، تیسری چوتھی رکعت اب نماز پڑھے گا، 3 4 رکعت والی جو بھی نماز ہے، اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ تو یہ واجب چیز جو چھوٹ گئی ہے، سجدہ سہو سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہاں میں بتا دوں، اب یہاں بات آئی گئی ہے تو آپ سن لیں۔ کیا ہے، ہم نے کہا کہ پہلا تشہد واجب ہے، رکن نہیں، واجب ہے۔ لہذا اگر آدمی دوسری رکعت سے سجدہ کر جب سجدے سے اٹھ رہا تھا، بیٹھا نہیں، تشہد میں بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، اس کی 2 حالتیں۔ اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، آدمی لقمہ دیا یا اسے خود یاد آ گیا تنہا پڑھ رہا ہو، تو آدمی کیا دوسری رکعت سے بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہونے لگا۔ اگر وہ اٹھنے کے قریب ہے، یعنی بیٹھنے کے بالمقابل اٹھنے کے زیادہ قریب ہے، تو اب کھڑا ہو جائے گا، واپس پھر نہیں لوٹے گا کہ یاد آ گیا ہے یا امام صاحب ہیں لقمہ کوئی دے دیا سبحان اللہ تو وہ بیٹھ جائے گا، نہیں، بالکل بیٹھے گا نہیں۔ اب وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے گا، اپنی نماز مکمل کرے گا۔ لیکن اگر بیٹھنے کے قریب تھا، یعنی ابھی اٹھنے والا تھا، اس کا ابھی کیا ہے قدم نہیں اٹھا ہے، تو ایسی صورت میں یاد آ جائے یا اسے کوئی پیچھے سے لقمہ دے دے تو وہ بیٹھ جائے، پھر بعد میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادتی ہوئی نہیں، نہ تو زیادتی ہوئی نہ کمی ہوئی ہے، تو سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو تشہد اول اور جلسہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، واجب ہیں۔ اسی طریقے سے آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، بعض علماء نے اس کو رکن کہا ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا یہ رکن کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ جل وعز وثنى علیہ ثم یصلی، پھر وہ درود بھیجے۔ ٹھیک ہے، پہلے التحیات للہ، اللہ کی تعریف ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا ثم یدعو بما شاء، اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، اس کے بعد جو چاہے کیا ہے دعا کرے۔ تو درود ابراہیمی آپ سب کو معلوم ہے، وہی درود ابراہیمی ہم سب کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے آخری تشہد میں درود چھوڑ دیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ 11واں واجب عمل کیا ہے، الاستعاذہ، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ درود ہم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد 4 چیزوں سے ہم پناہ مانگیں گے۔ کس سے؟ عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ یہ واجب ہے، جمہور کہتے ہیں سنت ہے، لیکن سنت کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگے۔ آپ نے حکم دیا، اور حکم وجوب کے لیے آتا ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ باللہ من 4، تو اس میں بھی 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکم یہ واجب ہے۔ اسی طرح نماز میں سترا بھی واجب ہے۔ نماز میں ایک 12ویں چیز کیا ہے، سترا ہے، سترا بھی واجب ہے نماز میں۔ بغیر سترے کے آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، سترے کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصلی الا الی سترا، بغیر سترے کی نماز پڑھو ہی نہ، بغیر سترے کے نماز پڑھو ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو سترا رکھ لے، کیونکہ شیطان ہماری نماز کو باطل کر دیتا، اگر ہم سترا نہیں رکھیں گے تو شیطان ہماری نمازوں کے سامنے سے گزرے گا، ہماری نماز کو خراب کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو بغیر سترے کے نماز نہ پڑھیں، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، سترا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے مکمل واجبات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، ارکان، واجبات، شروط، تینوں چیزیں آ گئی ہیں۔ بقیہ بچی ہیں نماز کی سنتیں وغیرہ، تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، سنت ہیں۔ جی، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔
جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ایک کسی نے سوال کیا ہے کہ ہوں۔ اگر چند خواتین ایک ہی جگہ پر نماز ادا کر رہی ہوں تو کیا وہ جہری نمازیں فجر مغرب عشاء آہستہ تلاوت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں تاکہ باقی خواتین کی نماز میں خلل نہ پڑے؟ ایک ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ کیا ہے، ان کی آواز باہر نہ جاتی ہو، یعنی اجنبی مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ اس شرط کے ساتھ کیا ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ ام سلمہ پڑھاتی تھیں، حضرت عائشہ پڑھاتی تھیں، اذان بھی دیتی تھیں، اقامت بھی کرتی تھیں، امامت بھی کرتی تھیں، سب کرتی تھیں، تو پڑھ سکتے ہیں۔ بلند آواز سے جی نہیں پڑھنا، اتنی آواز رہنا کہ جو مقتدی حضرات ہیں ان تک آواز پہنچ سکے، بس۔ جی، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلی تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے یا رکن ہے؟ پہلے تشہد میں درود پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت۔ سمجھ جزاکم رہے ہیں؟ اللہ خیر۔ پہلی تشہد میں درود پڑھنا بعض علماء نے کہا رکن ہے، بعد نے واجب کہا، ہم نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ واجب، البتہ احتیاط کے طور پر رکن بھی مان لیا جائے تو بہتر ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی۔ ہوں۔ قیام میں ہاتھ رکھنے کا پہلا طریقہ کیا ہے بتائیں شیخ، ایک مرتبہ بتائیں بول رہا ہے۔ قیام میں پہلا تین طریقہ جو ہم نے بتلایا، پہلا طریقہ جو ہے، جو سب سے مشہور حدیث ہے وائل ابن حجر کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کف، رسغ اور ساعد تینوں چیزوں پر دائیں ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے، یہ ہتھیلی ہو گئی، یہ ہتھیلی کا حصہ ہو گیا، یہ کلائی ہو گئی، یہ ساعد ہو گیا، تینوں حصے پر ہمارا کیا ہے، ہاتھ آ گیا، اس طرح تینوں پر رکھنا، ہتھیلی پر رہے، رسغ یہ کلائی جو ہے، کلائی اس پر بھی رہے اور اس پہ بازو پہ بھی رہے، تینوں حصہ پر ہو گیا یہ۔ دوسرا حصہ صرف بازو پر رکھنے کا ہے، جس طرح اچھا بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، یہاں بھی ایسے کر لیتے ہیں، ایسا اس پہ رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، کوہنی پر، یا کوہنی کے بجائے یہاں پر کتف پر اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کسی بھی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں، تو یہاں نہیں رکھنا ہے، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے، کوہنی سے اندر اندر ہی رہیں گے، یہ بازو ہے، یہ پھر مرفق ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، یہ عضد ہو گیا، تو حدیث میں جو ہے ذرا تک ہے بس، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہاں نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں پکڑ سکتے، کچھ لوگ ایسا پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ اقامہ کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ کس کے بعد؟ اقامہ کے بعد، اقامہ، یا یعنی اقامت کے بعد، یہاں، اچھا اقامت کے بعد، جی نہیں نہیں اقامت کے بعد، نہیں نہیں نہیں، نہیں ثابت ہے۔ جی جی دوسرا سوال ہے، دعائے استفتاح ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے یا اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ اگر چھوڑیں تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیے، ہر جو بھی پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں دعائے استفتاح ہم نے کہا پڑھنا واجب ہے، اگر آپ کو یاد ہے، آپ پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کو قیام مل گیا ہے، تو ایسی صورت میں دعائے استفتاح جو آپ کی پہلی رکعت ہے اس میں پڑھنا واجب ہے۔ آپ اگر تنہا پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت ہے آپ کی، پڑھنا واجب، امام یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے امام کی دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، آپ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی وہ پہلی رکعت ہوئی، آپ کی نماز وہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو اتنا قیام مل جائے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ دعائے استفتاح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا دونوں واجب ہے۔ اور اگر واجب ہے، ہم نے کہہ دیا اگر واجب ہے تو جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دیا اس کے واجب کا علم رکھتے ہوئے تو نماز صحیح نہیں ہے، اور اگر سہون نسیانن بھول چوک کر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو آخر میں کر لے گا۔ جی، ایک اور سوال ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے۔ رفع دین کرنا جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ سنت ہے، کیونکہ قولی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، البتہ البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ کان یأمرنا، اس میں حدیث کا لفظ ہے یأمرنا، ہم کو حکم دیا جاتا تھا، یکنا نؤمر، ہم کو حکم دیا جاتا تھا
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے؟ تو اس روایت کے حساب سے بعض لوگوں نے واجب کہا ہے، ورنہ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ رفع دین سنت ہے۔ جی کسی اور کا ایک سوال ہے کہ شیخ جیسا آپ نے کہا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر بھی کوئی عورت الگ طرح سے نماز پڑھے، یعنی مردوں کی طرح نہ پڑھے، تو کیا ان کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اگر دیکھیے رکن چھوٹ رہا ہے تو نماز تو باطل ہو جائے گی، اور واجب کا اسے علم بھی ہے کہ یہ چیز نماز میں واجب ہے، اس طرح کرنا، اس طرح پڑھنا، اس طرح بیٹھنا، تب بھی اگر وہ نماز اس طرح نہیں پڑھ رہی ہے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جہالت ہے، علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ معفو عنہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن نہ سیکھنے کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو مردوں عورتوں میں جی نماز طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، طریقے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، وہ نبی کی سنت، جی نبی کی سنت۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور ایک سوال ہے کہ کسی عالم سے سنا ہے کہ صرف رکن میں ہی سجدے سہو ہے اور واجبات میں سجدے سہو کرنا نہیں ہے۔ غلط سنا ہے، جس نے بھی سنا ہے غلط سنا ہے، وہ عالم صاحب کیسے بولیں واللہ عالم، لیکن جس نے سنا ہے غلط سنا ہے۔ واجب کے چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، رکن میں تو ہر حالت میں رکن کو بھی لوٹانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو کرنا ہے، واجب کو لوٹانا نہیں ہے، واجب جو چھوٹ گیا اس کو لوٹانا نہیں ہے، اگر محل فوت ہو گیا، چھوٹ گیا تو اس کو لوٹانا نہیں، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے لکل سہو سجدتان، ہر سہو کے لیے دو سجدے ہیں، بعض لوگوں نے تو سنت کو چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کو کہا ہے۔ جی اور ایک ہے ہر نماز میں سترہ کس طرح رکھیں، مطلب کیا چیز رکھنا چاہیے سترے کے لیے؟ ہر وہ چیز جو ثابت رہ سکتی ہو اپنی جگہ پر، انسان ہو، کوئی لکڑی ہو، کرسی ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو جو اپنی جگہ پر ٹھہری رہے، ثابت رہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا سترا آپ بنا سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کے خشوع خضوع میں فرق پڑے، سمجھ رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نقش و نگار والی، پھول پتی والی، ایسی کوئی چیز جس سے آپ کے خشوع خضوع میں فرق پڑے، آپ کا ذہن اسی میں کیا ہے، گم ہو جائے۔ تو کوئی بھی چیز جو اپنی جگہ پر ثابت رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عنزہ اپنا نیزہ سامنے رکھتے تھے، کبھی عصا رکھتے تھے، ہاں، کبھی تلوار اپنے سامنے رکھتے تھے، اور مسجد میں ہے تو مسجد کا سترا ہے، دیوار کا سترا ہے، آدمی کا سترا ہے، یہ مختلف جو بھی چیزیں کیا ہیں آپ کے سامنے ثابت رہ سکتی ہوں، ایک جگہ پر باقی رہ سکتی ہوں، اس کا سترا آپ بنا سکتے ہیں۔ اور سترا کتنی دور پر ہونا چاہیے یہ بھی جان لیں، 3 ہاتھ کی دوری پر، آپ جہاں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے قدم سے لے کر ایڑی سے لے کر آپ کے کیا ہے 3 ہاتھ کی دوری جہاں تک پہنچتی ہو وہاں پر آپ کا سترا ہونا چاہیے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور سترا کتنا ہونا چاہیے یہ بھی، مؤخرۃ الرحل، یہاں تک ایک بالش سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہی ہونا چاہیے، ایک بالش سے بڑا ہونا چاہیے سترا۔ اب وہ اگرچہ کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو، تلوار کتنی باریک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی سترا بناتے تھے۔ جی اور ایک ہے کوئی انسان نماز میں آئے اور قیام نہیں ملے، امام رکوع میں چلا جائے یا جانے والے ہو، تو کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہم نے بار بار کہا یہ بات کہ اگر قیام ملے تبھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، قیام ملا ہی نہیں تو سورہ فاتحہ اس پر ساقط ہو جائے گی، اس سے وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا۔ جی تشہد میں کہاں دیکھنا ہے؟ تشہد میں کہاں دیکھنا ہے؟ تشہد میں جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس وہاں پر دیکھنا ہے، تشہد میں جو شہادت کی انگلی ہے وہاں پر دیکھنا ہے، یہ تشہد ہم بیٹھتے نا تو اسے حرکت کرتے، اسی انگلی کو غور سے صرف دیکھنا اور کہیں نہیں دیکھنا، بقیہ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا، بقیہ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، تشہد میں چاہے پہلا ہو آخری تشہد ہو اس میں ہم شہادت کی انگلی پر دیکھیں گے، اس کو غور سے دیکھتے رہیں گے۔ جی پوائنٹ نمبر 7 پھر سے بولیں، کون سا پوائنٹ؟ کچھ ذرا ایسا نہ کریں، وضاحت کریں کچھ۔ کون سا جی پوائنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ، اس کی وضاحت کریں۔
ہاں واجب کا ہے کہ رکن کا ہے کیا ہے اس کی وضاحت کریں تو بولیں۔ واجب نہیں تو کیا چیز ہے ذرا اس کی وضاحت کرنے تو آپ بول رہے ہیں کچھ کیا چیز ہے وہ؟ 7 نمبر تو ہم نے یہی کہا ہے کہ رکوع یا سجود کے اندر جو تسبیح ہے کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب۔ جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اور کسی کے سوالات ہوں تو جلد سے پوچھ لیں۔ چلیے، شاید کسی کے سوالات نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، نور اللہ قلوبکم واسعدکم فی الدنیا والآخرہ۔